اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما نکون نحن الملقین صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 115 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جادوگر بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب اور ہیبت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا، ورنہ ان کی خواہش یہی تھی کہ پہلے وہ اپنے کرشمے دکھائیں تاکہ لوگ مرغوب ہو جائیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا پر بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے جادوگروں ہی کو ان کا فن پہلے دکھانے کا موقع دے دیا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 179 پہ، اور تفسیر صافی کے صفحہ 170 پر یہ لکھا ہے کہ جادوگروں نے موٹے موٹے رسے اور لمبے لمبے لکڑی کے ڈنڈے زمین پر ڈالے تھے، جو سب کے سب سانپ معلوم ہوتے تھے۔ تمام میدان ان سانپوں سے بھر گیا تھا اور وہ ایک دوسرے پر سوار تھے۔ عام لفظوں میں اس کو شوبدہ کہتے ہیں۔ مثلا پسا ہوا نیل لے کر نئے کپڑے میں رکھیں اور اس کی بتی بنا کر تیل میں تر کر کے چراغ جلائیں، تو اس مکان میں جہاں یہ چراغ جلایا جائے گا، جتنے آدمی ہوں گے سب پوش نیلے کپڑوں میں ملبوس نظر آئیں گے۔ اسی طرح جادوگر اپنی لکڑیوں اور رسیوں میں پارا بھر کر لائے تھے، اور رسیوں اور لکڑیوں کی شکل سانپوں اژدہوں جیسی بنائی تھی۔ جب ان کو زمین پر پھینکا گیا تو سورج کی گرمی سے پارے نے اڑنے کا قصد کیا، مگر کیونکہ ان رسیوں اور کھوکھلی لکڑیوں میں پارا بند تھا، اس لیے اڑ نہ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسیاں اور لکڑیاں پارے کے زور سے الٹی سیدھی ہونے لگیں، جس سے لوگ یہ سمجھے کہ سانپ اور اژدہے لوٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اصلی اژدہا بن کر ان سب کو ہڑپ کر گیا۔ اسی بات سے جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا شوبدہ نہیں بلکہ اصلیت ہے، کیونکہ اس نے دفعتاً لکڑیاں اور تمام رسیاں نگل لی تھیں۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ اصل میں جادوگروں نے ٹھٹ بندی یا نظر بندی کا فن استعمال کیا، اسی لیے خدا نے فرمایا ان کی جادو کی وجہ سے یہ خیال ہوتا تھا کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ مگر اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ جادو کا اثر خارج میں کچھ نہیں ہوتا، صرف خیال یا نظریں متاثر ہوتی ہیں۔ اصل میں جادو کی کئی قسمیں ہیں۔ شاید فرعون کے جادوگروں نے نظر بندی کا فن استعمال کیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے سے کام لیا، یعنی حقیقتاً ان کا عصا اژدہا بنا اور اس نے واقعاً جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور ڈنڈوں کو نگل لیا۔ اس راز کو جادوگر سمجھ گئے، کیونکہ وہ ماہر فن تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر بندی کا فن استعمال نہیں کیا اور نہ کوئی اور جادو کی قسم کو استعمال کیا، بلکہ یہ جادو کے تمام طریقوں سے کہیں اعلیٰ چیز ہے جو صرف خدائی طاقت ہی سے ممکن ہے۔ اسی لیے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون کے جادوگر ملک کی چنیدہ اور اپنے فن جادوگری کے ماہر ترین جادوگر تھے، جن کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان کے سو جانے کے بعد بھی اژدہا بن کر ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جادوگر یہ جانتے تھے کہ جادو کا اثر جادوگر کے سو جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لہذا وہ لوگ تو یہ سن کر اس مقابلے سے پہلے ہی خائف تھے۔ تاہم انہوں نے اپنی بہترین فن جادوگری کا مظاہرہ کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو ان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فن ہمارے جادو سے بالا و اعلیٰ چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔